वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 60 से जायद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और पंजाब के साबिक वजीर कानून राजा बशारत समेत 4 PTI रहनुमा अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार। अडियाला जेल में समाअत के दौरान बानी PTI समेत तमाम मुल्जिमान ने सेहते जुर्म से इनकार किया। GHQ हमला केस का मुकदमा रावलपिंडी के थाना आरे बाजार में दर्ज है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुराद सईद, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और हमाद अजहर समेत 23 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे रखा है। वकील फैसल चौधरी का कहना है, अदालती वक्त खत्म होने के बाद फर्द जुर्म आयद की गई, ये तरीका दुरुस्त नहीं। ट्रायल के लिए अदालत बुलाकर हिरासत में लेना गैर कानूनी है। हमने बानी को आखिरी कार्ड शो करने से रोक दिया। अलीमा खान ने कहा, बानी आखिरी कार्ड शो करना चाहते थे, हमने कहा थोड़ा इंतजार कर लें, पता तो चले कार्ड कौन सा है। अलीमा खान बोली, शुक्र है 9 मई मुकदमात में फर्द जुर्म लगने की इब्तदा हो गई, अब इनको अदालत में सबूत देना पड़ेंगे। चाहते हैं थानों में कैद कारकुनों की गिरफ्तारी जाहिर की जाए। ने जो कहा था उनके पास कार्ड है, जल्द ये कार्ड रिवील करने लगा हूँ, और हमने कहा इंतजार कर लें, हमें पता तो चले कि ये क्या कार्ड है। छोटी सी बात इमरान खान ने की थी और वो पब्लिक के लिए नहीं थी। 9 मई केसेस अगर फर्द जुर्म सब पे लगा दें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि ये केस चलाएं और यहाँ पे लाकर सबूत पेश करें। हम चाह रहे हैं जेलों में लोग हैं उनको आइडेंटिफाई जल्दी कर दें, तो ये जेलों के लोगों को छुपा रहे हैं, थानों में लोगों को इन्होंने भरा हुआ है और छुपाया हुआ है। जो जख्मी है उनके रिश्तेदार हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं। उधर JUI और हुकूमत के दरमियान दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर डेडलॉक, सदर ने एतराज़ लगाकर बिल वापस भेज दिया। हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान के घर पहुँच गए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर गुफ्तगू। इससे पहले JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा था, बिलावल ने मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल का मामला हल करने की यकीन दहानी कराई थी। मालूम नहीं सदर खुद दस्तखत नहीं कर रहे या कोई मना कर रहा है। लगता है 26वीं आईनी तरमीम पर हमारे साथ धोखा हुआ। मुस्तकबिल में हुकूमत से कोई ताउन नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी। जाहिद बताइए, राना सनाउल्लाह पहुंचे हैं मौलाना फजल रहमान के घर। अब जी बिल्कुल, इसी सिलसिले में मुलाकातों का सिलसिला जारी है और मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह जो है उस पर सियासी रहनुमाओं की आमद का एक सिलसिला है। और राना सनाउल्लाह इस वक्त मौलाना फजल रहमान से मुलाकात उनकी रिहाइशगाह पर कर रहे हैं। और ज़रा ने बताया कि राना सनाउल्लाह वज़ीर-ए-आज़म का खसूसी पैगाम लेकर आए हैं। निस्फ घंटे से जायद वक्त हो गया और ये मुलाकात जारी है। मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला है और हुकूमत चाहती है कि मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया जाए, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में बाकी कवानीन की मंजूरी तो दी जा चुकी थी, ताहम इस बिल पर सदर की तरफ से दस्तखत नहीं किए गए, जिस पर मौलाना फजल रहमान JUI की तरफ से नाखुशात का इजहार किया गया और नाराजगी का इजहार भी किया गया। अब ये मुलाकात इस वक्त बड़ी अहमियत की हामिल है और राना सनाउल्लाह मुलाकात के दौरान जो खसूसी पैगाम है वज़ीर-ए-आज़म का वो उनके साथ तबादला ख्याल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कौन कौन से मामला हैं और इस बिल के आड़े कौन कौन सी चीज़ें हैं। ताहम जब मुलाकात खत्म होगी तो मालूम हो सकेगा कि हुकूमत की तरफ से मौलाना फजल रहमान को किस हद तक जल्दी कराई गई है। जी ठीक है जी, जाहिद मशवानी हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह जो कि JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचे हैं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर गुफ्तगू होगी। सेनेटर फैसल वाडा सियासी मैदान में सरगर्म। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, मौलाना फजल रहमान का सियासी फैन हूँ। मौलाना से 26वीं तरमीम पर बात हुई, बड़ी बड़ी जंगे मुज़ाकरात से हल हुई हैं। मौलाना का घर सियासी कला है, हमें ये मानना पड़ेगा। मैं अब भी बानी PTI को सियासी मुसीबतों से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बैरून मुल्क जाकर भी लोगों को हकीकत बताऊंगा, बानी की जान को खतरा किससे है। यहाँ किसी मुफाद की तरह नहीं आया, ना कोई मतलब से आया हूँ। ये एक सियासी किला है जिसको हमें एडमिट करना चाहिए। मौलाना साहब के साथ हमारी 2 हिस्सों में बात हुई है। एक हिस्सा वो था जिसमें कामरान साहब, उनके साहबजादे, मैं, मौलाना साहब थे, और एक हिस्सा मेरा उनका 1-on-1 भी था। मैंने उनसे सियासत के अंदर इमरान खान साहब की जान को ख़तरा, उनकी बेगम और उनके हवारियों के समेत अपनी बात भी उन तक पहुँचाई। मैंने उनसे सियासी तौर पर सियासी तलाक़ों से लेकर सियासी इद्दत से लेकर अपनी तालीमात बढ़ाई। जो मेरा हिस्सा मौलाना साहब के अकेले था, मैं सिर्फ उसमें आपको सिर्फ एक ही मिसाल दूंगा। समझ के समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। नेशनल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी है मौजूद, मैं प्रो एस्टैब्लिशमेंट भी हूँ और प्रो जुडिशरी भी हूँ। मुज़ाकरात से आगे चीज़ें बढ़ती है। बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर ख़त्म होती हैं। बानी PTI साहब जो है मेरे लीडर रह चुके हैं।
ان کو بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ میں ابھی بھی ان کی جان بچانے کے اور سیاسی مصیبتوں سے بچانے کے لیے سب جد ہی کر رہا ہوں. میرا ایک ایجنڈا ہے, جہاں پورے پاکستان کی بات ہو رہی ہے وہاں عمران خان صاحب کی زندگی کو بچانا, ان کے حوالے ان کی بیگم صاحبہ. 15 کے بعد میں ویسے ہی ملک سے باہر جا رہا ہوں, 5 ملکوں میں جا رہا ہوں, اور وہاں بھی مجھے جا کے ایکسپلین کرنا ہے کہ عمران خان کی جان کو ان کی بیگم ان کے حوالے سے کیوں خطرہ ہے. حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر ابلنے کے خلاف سخت قوانین اور ضوابط بنائے اور ان پر سختی سے عمل درآمد کرائے. سیاسی اور مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے. آرمی چیف کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کا اظہار خیال. بات کریں گے, لئیک الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. لئیک, آگاہ کیجیے اس بارے میں. جی مہنور, آرمی چیف جنرل سید عاصم میر کے زیر صدارت یہ 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس تھی, جس میں کور کمانڈرز, پرنسپل اسٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی. کانفرنس کے آغاز میں فورم کی جانب سے شہداء کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی, جس کے بعد پاکستان کے امن و استحکام کے لیے شہداء فوج پاکستان, قانون نافذ کرنے والے اداروں, پاکستانی شہریوں اور اسلام آباد میں حالیہ پرتشدد مظاہروں میں جامع شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا. فورم نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہوئے پاکستان کی غیر متضرر سے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری مظالم کی پرزور مذمت کرتے ہوئے غزہ میں جاری فوجی جارحیت کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی قانونی اقدامات کی بھی حمایت کی گئی. کانفرنس کے شرکاء نے بیرونی اور اندرونی خطرات کے تناظر میں موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی اور روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ بھی لیا گیا. فورم نے انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن کا جامع تجزیہ کیا, جبکہ فورم نے بلوچستان میں دہشت گردوں بالخصوص BLA مجید بریگیڈ کے خلاف آپریشن پر خصوصی توجہ دینے کے ساتھ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کی ایما پر کام کرنے والے دہشت گردوں, ان کے سہولتکاروں اور حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بہتر کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. فورم نے پاک فوج کی دارالحکومت کی اہم سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانے اور قابل احترام غیر ملکی وفود کو دورہ پاکستان کے دوران محفوظ ماحول فراہم کرنے کی غرض سے پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف کیے جانے والے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا پر تشویش کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ مربوط اور پہلے سے تیار کردہ پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کی تسلسل کی عکاسی کرتا ہے, جس کا مقصد پاکستان کی عوام, مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے. شرکاء کا یہ کہنا تھا کہ بیرونی عناصر کی مدد سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کی ایسی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ایک انتہائی ضروری امر ہے کہ سیاسی اور مالی فوائد کی خاطر جو جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. حکومت بے لگام غیر اخلاقی اور آزادی اظہار کی آڑ میں زہر اگلنے, جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین اور ضوابط بنائے اور ان پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے. پاک فوج ملک و قوم کی خدمت بغیر کسی تعصب اور سیاسی وابستگی کے کرتی رہے گی, یہ کہنا تھا شرکاء کا. ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک کی حفاظت کرتی رہے گی. ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. فورم نے دہشت گردوں بالخصوص فتنہ الخوارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے بے دریغ استعمال پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ باہمی ترقی اور فائدے کے حصول پر توجہ مرکوز کرنا دونوں پڑوسی اسلامی ممالک کے بہترین مفاد ہے. افغان عبوری حکومت کو اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے واضح اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. فورم کی طرف سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف بازی سے ڈٹے رہنے والے خیبر پختونخوا اور بہت شکریہ آپ کا لئیک الرحمان. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ساتھ رہیے. گھریلو جھگڑے پر شوہر نے بیوی اور 2 کمسن بچوں کو گولیاں مار کر خودکشی کر لی. عینی شاہدین کا کہنا ہے 9 نمبر چنگی کی رہائشی فیملی گاڑی میں جا رہی تھی, شوہر نے گاڑی روک کر فائرنگ کر دی. مزید جانتے ہیں ARY نیوز کے بیورو چیف ملتان یاسر شیخ سے. یاسر, فائرنگ کی وجہ کیا سامنے آئی ہے؟ دیکھیے کہ افسوسناک واقعہ اب سے کچھ دیر پہلے ملتان کے انتہائی پوش علاقے ڈیفنس میں پیش آیا کہ جہاں معروف نعیم اللہ بتایا جا رہا ہے ان کا نام, جس نے اپنی فیملی میں جو کہ ایک ہی گاڑی میں سوار تھے, 2 بچے اس میں, علیان جس کی عمر 5 سال ہے اور آریان جس کی عمر 3 سال ہے, اور ان کی مسز اقرا جن کی عمر 33 سال بتائی جا رہی ہے. وہ ایک فیملی میں سوار ہو کر معروف کے ساتھ جا رہے تھے کہ معروف نے DF کے مین بولی ورڈ کے اوپر گاڑی کو روکا ہے
اور فائرنگ کر کے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو فائرنگ کر کے زخمی کیا. بچے موقع پہ جہاں باک ہو گئے, جبکہ گولیاں مارنے کے بعد اقرا کو انہوں نے خود کو بھی گولی مار لی. تو اقرا اور ان معروف کو یعنی کہ میاں بیوی کو زخمی حالت میں نشتر لایا گیا, لیکن تشویشناک حالت کے باعث جو ہے وہ بھی دم توڑ گئے. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ چاروں لاشیں نشتر اسپتال میں موجود ہیں جن کا ابتدائی پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے. جب انسائڈ ہم نے لینے کی کوشش کی تو پولیس اس وقت واقعے کے اندر بالکل بلائنڈ ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر یہ معاملہ جو ہے جائیداد سے جڑا ہے اور گھریلو ناچاکی کا معاملہ ہے, لیکن اس پہ نہ تو پولیس ابھی تک کلیئر ہے, اور جب فیملی ذرائع سے بات کی جا رہی ہے تو فیملی بھی اوائڈ کر رہی ہے, اور فیملی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ کسی قسم کی کارروائی نہیں چاہتے کیونکہ دونوں اطراف سے فیملی ایک ہی ہے. اور یہ معروف کے بارے میں بتا دوں کہ معروف جو ہے مسلم لیگ نواز کے سابق ایم پی طارق نعیم اللہ کے فرزند ہیں, اور شاہد محمود جو کہ ماضی کے اندر جو ہے نون لیگ کے امپیئر رہے تھے ان کے یہ بھتیجے ہیں. اس پورے افسوسناک واقعے سے ملتان کی فضا سوگوار ہے کیونکہ اس پورے المناک واقعے کے اندر پورے خاندان کا چیپٹر ختم ہو چکا ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. خیبر پختونخوا میں بدامنی پر گورنر ہاؤس پشاور میں آل پارٹیز کانفرنس, امن و امان کی بحالی کے لیے سیاسی جرگہ تشکیل, صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کرنے کا اعلان. گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پی حکومت نے صوبے کو عسکریت پسندوں کے حوالے کر دیا, بدمعاشی اور غنڈہ گردی کرنے والوں کو سیاست بھی سکھائیں گے. وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا وزیر اعلیٰ کے پی دھرنوں اور احتجاج کی سیاست کر رہے ہیں. کراچی, لاہور, اسلام آباد کہیں پر حملہ ہوتا ہے تو پٹھان اور شلوار قمیض پہننے والے کو پکڑ لیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی ایک جماعت کا ٹھیکہ نہیں ہے. 2013 میں تقریباً ہم نے پورا صوبہ ان کے حوالے کیا تھا. صوبائی حکومت نے بتائی کہ بدامنی کیوں آپ لے کے آئے. ایسی حکومت جو صوبے میں موجود ہے جس نے اس صوبے کو ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا. ہمیشہ انہوں نے انتشار کی بات کی, بندوق کی بات کی, بارود کی بات کی. سی ایم صاحب اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کسی فلم کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں. بدماشی اور غنڈہ گردی تو ان کو زیادہ آتی ہے, لیکن ہم سیاست بھی تھوڑا تھوڑا ان کو سکھائیں گے. ہماری ایک سیاسی کمیٹی ہوگی جس کو ہم سیاسی جرگہ کہیں گے. صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو اور صوبائی گورنمنٹ ہے ان کی ذمہ داری تھی ان حالات پر اعتماد میں لیتے. جھوٹ کی فیکٹری اور اس طرح بلیم گیم اور اسی پر آپ لگے ہوئے, جو بھی بات کرنا چاہے ہم اس کو ویلکم کریں گے. کراچی میں واقع ہوتا ہے, حیدرآباد میں ہوتا ہے, لاہور میں ہوتا ہے, اسلام آباد میں ہوتا ہے, تو آپ بغیر تفتیش کے شلوار قمیض سے اس کو اٹھا کے لے جائے. اے پی سی میں بھی یہ سب کی ڈیمانڈ ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. گورنر ہاؤس پشاور میں اے پی سی کے نام پر ڈرامہ رچایا گیا. کے پی حکومت کا گورنر کی آل پارٹیز کانفرنس پر رد عمل. ترجمان بیرسٹر سیف کہتے ہیں اس طرح کی اے پی سی میں جانا وقت کا ضیاع ہے. پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی نے کہا گورنر فیصل کریم کنڈی آل پارٹیز کانفرنس بلا کر کرم میں امن کے لیے صوبائی حکومت کی کوششیں سبوتاج کرنا چاہتے ہیں. ہم ایسی جماعتوں کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں جنہوں نے پی ٹی آئی پر پابندی کا مطالبہ کیا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی میں اے آوائی بی گلوبل کی جانب سے سب سے بڑی اے آوائی گولڈ اسٹریٹ ایکسپیرینس نمائش کا انعقاد کیا گیا. نمائش میں 30 سے زائد سٹالز لگائے گئے. مزید جانتے ہیں نمائندہ اے آوائی نیوز چاند نواب سے. کراچی میں سجا اے آر وائی بی گلوبل کی جانب سے سب سے بڑی گولڈ سیونگ نمائش اے آر وائی گولڈ اسٹریٹ ایکسپیرینس ایگزیبیشن, جہاں ایک چھت تلے تمام ضرورت زندگی ہوں گی, الیکٹرانکس آئٹم, فیشن کی دنیا یا پھر خواتین کا بناؤ سنگار, بلکہ ہر خریداری پر پائیں 80% سیو گولڈ یعنی اے آر وائی سہولت. ایڈوانس لیب کی جانب سے میڈیکل چیک اپ بھی دستیاب ہے. آج جو یہ آر وائی کا جو پروگرام ہوا ہے اس میں ہم نے جو ہے وہ ایڈوانسڈ ہیلتھ میں جو ہے 3 بڑے امپورٹنٹ پروگرامز جو ہے نا وہ لانچ کیے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ہیلتھ افورڈیبل بھی ہو جائے گی, ایکسیسیبل بھی ہو جائے گی. اے آر وائی نے بے انتہا اچھا کام کیا ہے, اور ان کا جو پروگرام ہے صحت مند پاکستان والا, دس این امیزنگ کانسیپٹ. نمائش میں 30 سے زائد اسٹال لگائے گئے ہیں. جی اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.